یہ تھوڑا سا پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ روایتوں کا اختلاف ہے کہ غسل لکل صلاتن کرے جیسے یہ روایت ہے، اور جمع بین صلاتین فی غسل کرے دوسری یہ روایت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ غسل یعنی کل یوم مرتن کرے کہ روزانہ ایک مرتبہ نہایا کرے اور ایک غسل سے 5 نمازیں پڑھے۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ روزانہ ظہر کے وقت میں نہایا کرے۔ پانچویں روایت یہ ہے کہ جب اپنا یہ سمجھے کہ اب میرا حیض کٹ رہا ہے، عند الانقطاع بس ایک مرتبہ نہا کر کے آگے ہر نماز کے وقت پہ اپنے آپ کو معذور سمجھ کر کے بس صرف وضو کر کے نماز پڑھا کرے۔ تو اصل جو ہے ائمہ اربعہ کا اس میں اتفاق ہے کہ عند الانقطاع ایک غسل کر کے پھر نمازیں پڑھتی رہیں گی۔ رہی بات کہ دیگر جو روایات ہیں ان کا کیا جواب ہے، یا جیسے حدیث باب ہے اس میں یہ آیا کہ لکل صلاۃ کہ ہر نماز کے نہائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نے اپنی طور پہ کیا، اللہ کے نبی کا ان کو حکم نہیں تھا کہ آپ غسل ہر نماز کے لیے کریں، یا تو یہ ہر نماز کے نہانا بطور علاج کے تھا، اس لیے کہ برودت ماء حرارت خون کو کاٹتی ہے، تو یہ اس طرح بار بار نہانا اس لیے تھا تاکہ رگوں کی حرارت میں کمی آئے اور لہذا خون میں کمی آئے۔ تو یہ جو نہانا ہر وقت تھا یہ گویا علاج کے طور پہ تھا۔ باقی یہ فتویٰ نہیں کہ اس طرح ہاں الا آنکے اگر مستحاضہ متحیرہ ہے کہ زالہ مزلہ کہ وہ ایسی متحیرہ حیران ہو گئی ہے کہ نہ اس کو اپنے عادت کے دن یاد ہیں، نہ ان کو یہ یاد ہے کہ مہینے کے پہلے عشرے میں مجھے ماہواری آیا کرتی تھی، نہ یہ یاد ہے کہ درمیان والا عشرہ، نہ یہ یاد ہے کہ آخری عشرہ، تو اس طرح کی اگر متحیرہ ہے تو البتہ اس کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ ہر وقت جو ہے نا نماز کے ہر وقت میں نہا کر کے نماز پڑھا کرے، کیونکہ اس کے لیے ہر آن میں یہ بھی احتمال ہے کہ انقطاع خون کا ہو رہا ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ حیض شروع ہو رہا ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ حیض جاری ساری ہے، آن میں سیکنڈ منٹ میں گویا کہ اس پر غسل واجب ہے، لہٰذا پھر اسی کے لیے یہ حکم ہے کہ ہر نماز کے لیے کیا کرے، غسل کرے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر تمام ارکان حج کے پورے کر چکی ہو اور پھر یہ ہے کہ ابھی باقی طواف زیارت طواف وداع باقی ہو، طواف وداع جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واجب، باقی طواف وداع ہو تو ادھر اس کو ماہواری آ جائے، تو اس صورت میں آیا وہ ٹھہرے اور انتظار کرے اور پھر جو ہے طواف وداع کر کے پھر واپس آئے، یا طواف وداع کو چھوڑ بھی سکتی ہے۔ آج کل کے دور میں تو دیکھیں ایک وہ سمجھا کہ ہر چیز انتظامی ہو گئی ہے اور اوقات کی پابندی کا سارا معاملہ ہے، اور جو سواریاں ہیں وہ بھی اپنے وقت پہ نکلتی ہیں، تو لہٰذا امام صاحب فرماتے ہیں المرأۃ تحیض بعد الافاضہ کہ اگر افاضہ ہو چکا ہے، طواف زیارت جو فرض ہے وہ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد عورت کو اگر حیض آ جائے تو کیا حکم ہے، گویا کہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ طواف وداع کو چھوڑ سکتی ہے، طواف وداع کو چھوڑ سکتی ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد، یہ وہی جناب ابو بکر جو ہے حزمی سے جو مشہور ہے، جن کے طرف خطوط لکھے گئے، ابو بکر حزمی، اور ایک ہے اپنا کیا نام ہے ابن شہاب زہری، یہ علمی خاندان ہے، تو یہ عبداللہ اسی کا بیٹا ہے، تو عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم، تو عمر بن حزم صحابی ہے اور محمد جو ہے اس کا بیٹا ہے، اور ابو بکر یہ وہی ہے جس کو خلیفہ عادل عمر جو ہے وہ عمر ثانی نے ان کو یہ حکم دیا تھا، یہ وہی صاحب ہیں۔ اور انا عمرہ یہ بہت بڑی چوٹی کی محدثہ اور بہت بڑی عالمہ تھی کہ لوگوں نے ابن شہاب زہری کو کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو علم کے ساتھ بہت بڑا شوق ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک بہت قابل استاد بتائیں۔ انہوں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی، انہوں نے کہا بس عامرہ بنت عبد الرحمن کے چوکٹ میں چلا جا، اور پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو عامرہ سے بہت کچھ ملے گا۔ تو پھر کہتے ہیں جب عامرہ کی خدمت میں گیا فوجدتہ بحرا لا ینزف، سمندر پایا نہ ختم ہونے والا سمندر پایا، یہ عامرہ ہے۔ تو اتنی بڑی چوٹی کے محدثہ ہے عامرہ بنت عبد الرحمن، عائشہ صدیقہ کی شاگردہ بھی، بھتیجی بھی۔
زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت لرسول اللہ یا رسول اللہ ان صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ بھی زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاوت، یہ حیض آ گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تابسنا، شاید یہ ہمیں پھنسا دے گی۔ یہ جملہ اللہ کے نبی نے اس خیال سے فرمایا کہ شاید اس نے طواف زیارت نہ کیا ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ طواف زیارت کر چکی ہے۔ علم تکن طافت، طواف زیارت نے نہیں کیا، اب ماما کنہ آپ کی میت میں، فقالو بلا، انہوں نے کہا وہ عمل تو ہو چکا ہے، پھر کوئی بات نہیں، فخرجی، اب آپ نکل سکتی ہیں جی۔ وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا غيث بن عبد الله بن طاووس عن ابي عبد الله بن عباس قال رضي الله تعالى عنه قال یہ انتن پھر اس سے ترجمہ کا یعنی وہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ حائض کو رخصت دی گئی تھی کہ وہ نفور کر سکتی ہے، یعنی واپس ہو سکتی ہے اذا حاضت، طواف ودا سے پہلے۔ مکان ابن عمر یقول فی اول مرہ، شروعات میں کہا یہ کرتے تھے عبداللہ بن عمر کہ یہ واپس نہیں آ سکتی، مکہ سے نکل نہیں سکتی۔ پھر بعد میں نے ان سے سنا جو فرما رہے تھے کہ تنفرو، نکل سکتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لہن، کہ اللہ کے نبی نے ان کو رخصت دی ہے جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مستحاضہ عورت جس کو یہ بیماری ہو گئی ہے کہ مسلسل اسی کا خون جاری ہے، تو اب بات یہ ہے کہ مستحاضہ اگر یہ سمجھے کہ میرا جو ہے وہ حیض پورا ہو چکا ہے تو اس کے بعد فوراً نہائے یا کچھ مزید انتظار کرے، تو اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ مستحاضہ کو پتہ کیسے چلے گا، خون تو اس کا جاری ہے، مقصد یہ کہ یا تو عادت سے پتہ چلے گا یا تمیز سے پتہ چلے گا۔ جو تمیز کے قائل ہیں وہ کہیں گے کہ جب اس کو تمیز ہو جائے کہ یہ رنگ حیض کا نہیں ہے اور یہ استحاضے کا ہے، تو بس جیسے سمجھے نا کہ وہ رنگ بدل گیا ہے فوراً نہائے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یعنی جب یہ سمجھے کہ میرے پہلے اس بیماری سے پہلے جو مہینہ گزرا اس میں عادت کے دن کیا تھے، 5 تھے، 7 تھے، 3 تھے، جو بھی تھے، مستحاضہ جب سمجھے کہ عادت کے دن پورے ہو گئے تو مانا وہ اس کا طہر ہو گیا۔ جب طہر ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ مانا وہ جلدی جلدی کیا کرے، نہائے۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ پہلے تھوڑا مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم مدت جو حیض کی ہے وہ ہمارے یہاں 3 دن ہے، زیادہ میں زیادہ 10 دن ہے۔ اب اگر ایک عورت کو 3 دن ماہواری آیا کرتی ہے، لیکن اب 3 دن کے پورا ہونے سے پہلے مثلاً 2 دن کے گزرنے کے بعد تھوڑی پاکی آ گئی، نماز ظہر کا وقت ہے، اب نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں فی الحال نہ پڑھے، کیونکہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کہ یہ 2 دن جو آئیں بیماری کے ہیں یا 3 دن پورے ہو جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔